بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم جنرل پرویز مشرف کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ پاکستان کے پریویس ایکس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جن کی ابھی ریسنٹ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس کی زندگی کے بارے میں مختصر روشن پہلو ان کے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ایگزام کے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہیں جو ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کچھ پکچریں دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرف صاحب نے کیسی زندگی گزاری اور وہ کس ٹائپ کے انسان تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی کمانڈو کی پکچر ہے، جو کہ وہ اکثر لہراتے تھے اپنے آپ۔ یہ ان کے بیٹا اور بیٹی ہیں، یہ ان تمغے وغیرہ ہیں جو ان کو ملٹری سیول کے ایوارڈ جو ملے ہیں ان کو، اور یہ ان کی ڈیتھ کی تصویر۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف was a Pakistani military officer and politician who became the 10th president of Pakistan after military takeover of the federal government in 1999۔ مشرف صاحب ہمارے پاس ملٹری آفیسر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیشین میں تھے، کیونکہ 1999 کی کو کے بعد پولیٹکس میں آ گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پھر 10th پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے۔ کو کب ہوا تھا؟ یہ 1999 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد مشرف صاحب کی برتھ جو ہے وہ ہمارے پاس 11 اگست 1943 ہے، اور اولڈ دلی میں وہ ہمارے پاس پیدا ہوئے انڈیا میں، یعنی مشرف صاحب انڈیا میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو ڈیتھ وہ وفات پا چکے ہیں 5 فروری کو 2023 میں امریکن ہاسپٹل دبئی میں، یعنی ان کی ڈیتھ جو ہے نا وہ دبئی میں ہو چکی ہے، یونائٹڈ عرب اماراتس میں۔ وہ ان کی پریویس آفیسز وہ یہ تھے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے 2021 سے 2008 تک، اور وہ پاکستان کے 13ویں چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اور چلڈرن ان کے کون سے تھے؟ ایک عائلہ مشرف تھی اور ایک بلال مشرف ہیں، جو یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ان بیٹی ہے۔ اور بعد میں انہوں نے پارٹی بھی بنائی تھی جس کا نام تھا آل پاکستان مسلم لیگ۔ پریزیڈنٹ ٹرم ان کا جون 20 2021 سے اگست 18 2008 تک ہے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی ان دی لائن آف فائر، جو بایوگرافی تھی ان کی کہ سب سے پہلے پاکستان، جس کو اردو میں کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان۔ مشرف واز، اور اس کے بعد ہم مشرف صاحب کے بچپن کو دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کہاں جو ہے نا پلے بڑے اور اسکول کہاں سے حاصل کیا۔ تو مشرف صاحب نے کراچی میں بڑے ہوئے، اور اس کے علاوہ استنبول میں بھی ہوئے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ فارن آفس میں تھے، وہاں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹرکی میں گئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے کچھ تعلیم اور کچھ زندگی کے ایام انہوں نے استنبول میں گزارے، جس طرح کہ آپ نے اس کی بایوگرافی میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس نے ٹرکی کے لوگوں کے بارے میں، ٹرکی کے کلچر کے بارے میں اپنی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہی اسٹڈی میتھمیٹیشین ان دی فارمل کرسچین کالج ان لاہور، یعنی لاہور میں بھی وہ پڑھے، اور وہ اینڈ واز آلسو ایجوکیٹڈ ان دی رائل کالج آف ڈیفینس۔ رائل کالج آف ڈیفینس سے جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں سے بھی پڑھا UK میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مشرف صاحب PMA کا کول انہوں نے جوائن کیا 1961 میں، اور ان کی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ کمانڈو سے تھے، لیکن سب سے پہلے جو ان کی یونٹ تھی جس میں وہ کمیشن ہوئے تھے وہ اٹرلی سے تھے، یعنی بیسیکلی اٹرلی میں تھے، اور 1964 میں۔ فائنلی ان 1964 مشرف گریجویٹڈ ود اے بیچلر ڈگری ان ہز کلاس آف 29 PMA۔ اور اس کے علاوہ یہ آبجیکٹیو بھی آ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کس PMA لانگ کورس سے تھے، تو مشرف صاحب 29 PMA لانگ کورس سے تھے۔ اور یہ کس کے ساتھ پڑھے؟ یہ علی قلی خان، یہ جو جرنل تھے، یہ مشرف کے کورس میٹ بھی تھے، جو بعد میں جو نواز شریف صاحب نے جو ہے نا علی قلی خان کو سپرسیڈ کر کے مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے علی قلی خان نے جو ہے نا بعد میں فوج سے جو ہے نا ریزائن دے دیا تھا۔ اینڈ ہز لائف لانگ فرینڈ عبدالعزیز مرزا، اور یہ بھی ان کے دوست۔ ہی واز کمیشن ان دی اٹرلی ریجمنٹ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ اینڈ پوسٹڈ نیئر دی انڈو پاک بارڈر۔ وہ آرمی میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آئے، اور اس کے بعد پاک انڈیا بارڈر پہ ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ مشرف سا ایکشن ڈیورنگ، یعنی مشرف نے 1965 کے وار میں بھی حصہ لی ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور
1980 میں اس نے اٹرلی بریگیڈ کو بھی کمانڈ کیا. اس کے علاوہ 1990 میں مشرف واز پروموٹڈ ٹو ڈی میجر جنرل. 1990 مشرف میجر جنرل بنے اینڈ اسائن این انفینٹری ڈویژن اینڈ لیٹر کمانڈ دی اسپیشل, اور بعد میں آ کے انہوں نے SSG کی بھی کمانڈ کی, یعنی اسپیشل سروس گروپ جو کمانڈو ہے. اس کے بعد آفٹر ہی سرو ایز ڈپٹی ملٹری سیکریٹری اینڈ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن بھی انہوں نے کمانڈ کیا. ہی پلے این ایکٹیو رول افغان سول وار میں بھی انہوں نے کافی حصہ لیا اور وہ طالبان کے بہت حامی تھے. اور اس کے بعد پھر مشرف بیکیم دی ہیڈ آف دی آرم فورسز ان 1998, اور 1998 میں وہ جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف بنے when he was promoted to the 4-star general by the, اور یہ اس کو نواز شریف صاحب نے ہی بنایا تھا, جس نے پھر بعد میں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا گھر بھیجا. اور اس کے علاوہ جو کارگل کے انفلٹریشن تھا, جو کارگل کی جنگ تھی 1999 میں, جس میں کیپٹن کرنل شیرخان صاحب جو ہے نا شہید بھی ہو گئے تھے اور نشان حیدر بھی ان کو ملا تھا. تو اس وقت بھی چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ آرمی کے وہ مشرف صاحب تھے ڈیڈ, اور اسی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے نا جنگ بھی ہوئی. اور اس کے بعد بقول مشرف صاحب کے کی ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ناکامی کی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنے گین ہوئے علاقوں کو واپس کھو گئے. اور اس کے علاوہ پھر بعد میں 2021 میں مشرف صاحب نے پالیٹکس میں جب حصہ لیا تو 2021 میں وہ کیا ہوئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن گئے. He subsequently placed Sharif under district house arrest before launching a physical criminal proceeding against him. مشرف صاحب جب سری لنکا کے دورے پہ تھے تو ان کے پھر جب واپسی پہ وہ آ رہے تھے تو اس کے جہاز کو کراچی میں لینڈ ہونے نہیں دیا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آرمی کا کو ہو گیا, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ گھر چلے گئے تھے. اور نواز شریف صاحب کیونکہ جنرل ضیاء الدین صاحب کو جو ہے نا, کیا نام ہے ان کا, ضیاء الدین صاحب کو جو ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا رہے تھے, لیکن یہ نہ ہو سکا بدقسمتی کے ساتھ. اور مشرف صاحب نے جو ہے نا جلدی موقع پہ پہنچ گئے اور ملک میں کو ہو گیا, اور اسی طرح جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک حکومت جو ہے نا وہ مارشل لا میں تبدیل ہو گئی. اس کے علاوہ جنرل الیکشن بھی ہوئے اس کے مشرف صاحب کے دوران, اور 2002 میں during his presidency he advocated the third way, adopting a synthesis of conservatism and socialism. اور اس کے علاوہ جو ہے مشرف صاحب نے 2002 میں الیکشن بھی کرایا, اور وہ جو ہے نا ایک آزاد اور روشن خیال قسم کے انسان تھے, اور جس میں کاف لیگ جو ہے نا وہ برسر اقتدار رہی. اور کاف لیگ جو تھی یہ مسلم لیگ نون سے ہی بن کر آئی تھی, جس کے پریزیڈنٹ چودھری شجاعت صاحب تھے. اور پھر پہلے ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے, پھر اس کے بعد شوکت عزیز صاحب بنے. اور لیگل فریم ورک جو ہے نا یہ کنسٹیٹیوشن میں جو لیگل فریم ورک لے کر آئے تھے یہ مشرف صاحب ہی تھے, اور انہوں نے جو ہے نا ظفر اللہ خان جمالی کو ایز اے PM اناؤنس کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا شوکت عزیز صاحب بنے ایز اے پرائم منسٹر. مشرف پش دی سوشل لبرلزم, اینڈ مشرف صاحب نے جو ہے نا یہ سوشل لبرلزم اور انلائٹنڈ ماڈرنزم پروگرام کو جو ہے نا پروموٹ کیا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا اکنامک لبرلائزیشن کو بھی پروموٹ کیا. یہ تین اس کے مین فیکٹر تھے کہ مشرف صاحب کی ذہنیت کے حامل تھے, یعنی وہ آزاد اکنامک لبریشن پہ یعنی اوپن مارکیٹ پہ بلیو کرتے تھے, سوشل لبرلزم پہ بلیو کرتے تھے, اور انلائٹنڈ ماڈریشن پہ یعنی وہ کنزرویٹزم اور تشدد کے سخت خلاف. ان 2027 مشرف پوزیشن ویکنڈ, اور 2007 میں آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ مشرف صاحب کا ٹینیور بہت زیادہ ہو چکا تھا, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی جو فیم تھا وہ اس میں کمی آ رہی تھی, اور جو پاپولیرٹی تھی وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے 2008 میں ریزائن کیا امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح انہوں نے آخر میں جو ہے نا سیلف امپوز ایگزائل اختیار کر لی لندن میں, یعنی وہ خود ہی چلے گئے تھے باہر, ان کو نکالا نہیں گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مشرف صاحب جو ہے نا 2013 میں واپس آ گئے تھے لندن سے واپس, اور جنرل الیکشن میں حصہ لیا, لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کیونکہ اور اس کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا کیونکہ اس پہ جو ہے نا نواب اکبر بگٹی اور بینظیر بھٹو کے قتل کی یعنی اسیسینیشن کے کیسز درج ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے اور الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا.
Upon the Sharif re-election in 2013, he initiated high treason charges. اور 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آنے کی وجہ سے مشرف صاحب کو اور بھی مشکلات کا سامنا پڑا اور اس پہ جو ہے نا غداری کے چارجز لگے اور اسی طرح ان کو جو ہے نا شروع میں پھانسی کا بھی آرڈر ہوا ان کا، لیکن بعد میں وہ کینسل ہو گئے. اور 2013 میں جب مسلم لیگ نون برسر اقتدار رہی تو مشرف صاحب پہ غداری کے کیسز بھی لگے، جو کہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی اور اس میں کچھ نرمی کی گئی. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک ہائی ٹریزن چارجز اگینسٹ مشرف فار implementing emergency rule and suspending the constitution in 2007. یعنی 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ان پر جو ہے نا ایمرجنسی لگانے، ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کے چارجز لگائے. اور اس کے بعد دی کیس اگینسٹ مشرف کنٹینیو آفٹر شریف ریموول فرام آفس ان 2017. اور مشرف صاحب پہ یہ کیسز 2017 تک چلتے رہے جب تک نواز شریف صاحب حکومت میں تھے. اور دی سیم ایئر مشرف واز ڈکلیئرڈ ایز اے ایبسکانڈر ان دی بٹو اسیسینیشن کیس بائی دی ورچو آف موونگ ٹو دبئی. اور اسی دوران جو ہے نا مشرف کو ایک مفرور ڈکلیئر کیا گیا بٹو کے کیس میں، کیونکہ وہ دبئی میں تھے. ان 2019 مشرف ان ایبسینٹیا واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. اور 2019 میں مشرف صاحب کی غیر موجودگی میں ان کو جو ہے نا سینٹینس ٹو ڈیتھ یعنی سزائے موت کی سزائے سنائی گئی. اور اسی طرح بٹ دی ڈیتھ سینٹینس واز لیٹر انلڈ بائی دی لاہور ہائی کورٹ، لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو جو ہے نا نل اینڈ وائڈ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا پریزیڈنٹ آف پاکستان 17 اس کے بعد یہ کچھ کارنامے ہیں مشرف صاحب کی حکومت کے. یعنی انہوں نے ہیومن پروٹیکشن بل پاس کیا آزادی حقوق نسواں کے بارے میں. اس کے علاوہ مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں. اور اس کے علاوہ سسپینشن آف افتخار محمد چودھری یعنی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو جو ہے نا گھر بھیجا بغیر کسی الزام کے یا کسی جرم کے. اس کے علاوہ لال مسجد میں بھی جو ہے نا پنگا کی لیا اس نے. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ آج کل ہم سن رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ مشرف جو ہے نا اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے کیونکہ اس نے ان چوروں کو انارو دیا. تو یہ کام بھی مشرف صاحب نے کیا. اور 2007 میں ملک میں ایمرجنسی بھی لگائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ مشرف صاحب نے کی. لیکن مشرف صاحب نے اس کے علاوہ بھی اچھے کام بھی بہت سارے کیے. جیسے مشرف صاحب کے ٹائم میں جی ڈی پی کافی اچھی تھی ملک کی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا گروتھ نیشنل گروتھ کافی اچھی جا رہی تھی. اور فاریکس ایکسچینج اچھے تھے، ڈالر کی پرائس ڈاؤن تھی اور خزانے میں کافی سارے پیسے تھے. تو ان چیزوں کے علاوہ یہ کچھ کام تھے جو مشرف صاحب کے اچھے تھے اور کچھ غلط تھے. اس کے علاوہ مشرف صاحب کو جو ہے بہت سارے ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں. یعنی میڈل بھی دیے گئے، نشان امتیاز ملٹری دیا گیا، آرڈر آف ایکسیلنس، ہلال امتیاز دیا ملٹری، تمغہ بصالت دیا اور ستارہ حرب 1965 وار اس میں دیا گیا. یعنی 1965 وار میں ان کو وار سٹار یعنی ستارہ حرب دیا گیا. 1971 وار میں اس کو ستارہ حرب 1971 میں بھی دیا گیا. اور تمغہ جنگ 1965 میں یہ بھی دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا تمغہ جنگ 1971 یہ بھی دیا گیا. اور تمغہ بقا 1998 نیوکلر ٹیسٹ میڈل ہے. تمغہ بقا جو ہے نا یہ نیوکلر ٹیسٹ میڈل بھی ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ تمغہ استقلال پاکستان اسکیلیشن ود انڈیا میڈل یہ بھی دیا گیا 2002 میں. 10 ایئر سروس میڈل بھی دیا ان کو سروس کے دوران. 20 ایئر سروس میڈل بھی دیا گیا. 13 ایئر سروس میڈل بھی دیا گیا. 35 اینڈ 40 ایئر سروس میڈل بھی دیا گیا. تمغہ سند سال جشن ولادت قائد اعظم یعنی 100 برتھ اینیورسری آف محمد علی جناح 1976 میں یہ بھی ان کو دیا گیا. ہجری تمغہ بھی دیا گیا. اور جمہوریت تمغہ بھی دیا گیا ہے 1988 میں. یہ سب سے بڑا جوک تھا ویسے.
اور قرارداد پاکستان تمغہ ریزولوشن ڈے گولڈن جوبلی میڈل 1990 میں یہ بھی دیے گئے ہیں۔ تو مشرف صاحب نے بہت سارے ایوارڈز اور میڈل جو ہے نا اپنے نام کیے، اور اس کے علاوہ ان کو فارن ڈیکوریشن بھی دیے گئے ہیں، جس طرح سعودیہ نے مشرف صاحب کو آرڈر آف کنگ عبدالعزیز یہ دیا، اور UAE یعنی دبئی نے دی آرڈر آف زید دیا۔ اور اس کے بعد آخر میں مشرف صاحب اتنی کامیاب زندگی کے بعد آخر میں دبئی میں 5 فروری 2003 کو فوت ہو گئے۔ اور یہ مشرف صاحب کس بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے؟ یہ ایمیلوئڈوسس کی ایک قسم کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے، جو کہ بڑی پیکیولر ہے اور بڑی یونیک ہے، یہ ہر کسی کو ہوتی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں چند لوگ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور مشرف صاحب پچھلے کئی سالوں سے اس بیماری میں مبتلا تھے، اور آخر میں یہ کراچی میں ان کا جنازہ ہو گیا اور وہ کراچی میں دفنا دیے گئے۔ تو اسی طرح کے زبردست معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر وقت آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے اور اسی طرح کے زبردست نالج آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔